السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث پہ فرامین پہ بات ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص بھی کسی بندہ مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ بن جائے، اس کی بے چینی کو دور کرنے کا وسیلہ بن جائے، اس کے مشکل کو حل کرنے کا ذریعہ بن جائے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ ایسے شخص کو کیا اجر دیں گے، قیامت کے دن مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو اس سے دور کر دیں گے۔ یہ ہے اصل میں یہ وہ فرامین ہے جن کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کی تشکیل فرمائی تھی۔ آج تو ہم جتنی بڑی مصیبت میں بندہ ہو بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں تماشا دیکھتے ہوئے، بجائے مدد کرنے کے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ وہ ہماری ویڈیو ہمارے نام سے وائرل ہو جائے۔ یعنی اتنی بے حسی آ گئی ہے نا جس کی کوئی حد نہیں۔ لا الہ الا اللہ، جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ مسلمان کی شان نہیں کہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ آپ کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آ جاتا ہے، ایک اللہ کی بندی آ جاتی ہے، نیت خراب نہ کریں، دیکھیں، اس کی مدد کریں۔ بہت بڑے مشہور وکیل صاحب ہے، اس کے دروازے پر ایک بندہ سن کے آ گیا لیکن دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بھئی آپ کا کیا جاتا ہے، دو بول جاتے ہیں، 5 منٹ آپ نے کتاب کو دیکھنا ہے، جا کے عدالت میں کھڑے ہونا، آپ نے جیب سے کچھ نہیں دینا، مال دینا مشکل ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پہلے سے تیاری ہے، آپ کی پریکٹس چل رہی ہے، اس کو صدقے میں شامل کر لیں۔ پتہ نہیں اس کے وسیلے سے آپ کی کتنی دنیا کے دروازے، دین کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اسی طرح ہر بندہ، کوئی بھی شخص ہے، اس کے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے، وہ اپنی اوقات میں رہ کے دیکھے میں نے اس کی مدد کیسے کرنی ہے، میں کیسے اس کی مدد کر سکتا ہوں، بس اپنی اوقات میں جو مدد ہو سکتی کر لے۔ اسلام نے آپ کو پابند تو نہیں کیا کہ اپنا بھی لباس اتار کے اس کو دے دیں، دیں تو دیں، اچھی بات ہے، ایسے بھی ہیں خود بھوکے رہ کے اگلے کا پیٹ بھر دیتے ہیں، لیکن میں آسانی اور یسر کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ آپ کا دائرہ کار ہے، میرا دائرہ کار ہے، ہر سننے والے کا اپنا اپنا دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے۔ کہیں محض سفارش سے کام بن جائے گا، کہیں محض میٹھے بول سے کام بن جائے گا،
سر پہ ہاتھ رکھنے سے کام بن جائے گا. آپ کے 2 بول اس کی دنیا بدل دیں گے. اس کی دنیا کیا بدل دے گی؟ آپ کی پوری زندگی اللہ بدل دیں گے. اور کیا چاہیے؟ لیکن ہم کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم تو دین کی بھی مدد کرتے ہیں تو شیخی خورے ہو جاتے ہیں آگے سے. ہم تو دین پر بھی 2 پیسے خرچ کرتے ہیں تو ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تو میں بار بار ذکر کرتا ہوں نا. مساجد کی حالت دیکھ کے، مساجد کی یتیمی دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور اس بھی کردار اس مسجد کے مولوی صاحب کا بھی ہے جس نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو مسجد کی انتظامیہ کے اوپر ایسا منحصر کر دیا ہے کہ بس مسجد کی انتظامیہ میرا خدا ہے، اس کے بغیر مجھے رزق کہیں سے ملنا نہیں ہے. ارے چڑیوں کو دیکھ لو، پرندوں کو دیکھ لو، ان کا رزق کہاں سے آتا ہے. اپنے بھائیوں کو دیکھ لو، صبح نکلتے ہیں، جوتی کی ریڈی لگاتے ہیں، کما کے واپس آتے ہیں، انہی کو دیکھ لو. لیکن جو مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہے، اگر اس کے اندر یقین نہیں ہے تو وہ یقین کیسے پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا؟ اس نے اپنا خدا مسجد کی انتظامیہ کو سمجھ رکھا ہے، لہٰذا وہ سب سے زیادہ تواضع مسجد کی جنرل سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری، صدر کے سامنے سے جھکتا ہی چلا جاتا ہے. اور جو اس طرح جھکے، خدا کی قسم وہ دین بیان نہیں کر سکتا. جس مسجد کی یہ صورتحال ہو، اس مسجد میں دین بیان کبھی نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر آپ نے مسجد کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ گرد و پیش کا معاشرہ ٹھیک ہو، مسجد میں وہ عالم رکھے جو حق بات پر آپ کو بھی آنکھیں دکھا سکے، آپ کی طبیعت بھی درست کر سکے. لا الہ الا اللہ. جب تک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی نا، ورنہ مسجدوں کا موازنہ کر لیں، بڑی عالی شان مسجدیں ہیں، اپنی تربیت کے حوالے سے یتیم ہیں، یتیم. اور اینٹ گارے کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اپنی تربیت کے لحاظ سے عالی شان ہیں. مسجد نبی کو دیکھ لیں کیا تھا. خیر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جو بندہ مومن سے دنیا کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اللہ بدلے میں مصیبت دور کرنے والے کی آخرت کی مصیبت کو دور کر دے گا. قیامت کے دن مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا. لا الہ الا اللہ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. جو کسی مشکل میں پڑنے والے، کسی تنگ دست پہ آسانی پیدا کر دے، کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کر دے. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کر دے، اللہ بدلے میں اس فراخی پیدا کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی فراخی پیدا کرے گا، آخرت میں بھی فراخی پیدا کرے گا. کتنی بڑی بات. تنگ دست ہے، کرونا آ چکا ہے، اگلے نے آپ کا قرضہ دینا ہے، یا تھوڑی سی ڈیل دے دو. ہاں، شیطان میرے سمیت ہر ایک کو دستک دے گا، ارے کہیں یہ لے کے بھاگ ہی نہ جائے. سمجھ آئی بات کی؟ بہرحال شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنا قرضہ واپس لیں، لیکن شریعت نے آپ کو پھر فضائل بھی سنا دی ہیں. یار تنگ دست ہے، دے نہیں سکتا، مہلت دے دو اس کو، اس کی تنگ دستی میں فراخی، کشادگی پیدا کر دو. بدلے میں کیا ملے گا؟ تمہیں دنیا میں بھی کشادگی ملے گی، تمہیں آنے والی زندگی میں بھی کشادگی ملے گی. یہ دل میرا اور آپ کا دل، یہ حدیث میرا اور آپ کا دل کتنا بڑا کر دیتی ہے. جس کی نیت نہ بھی ہونا کہ نہیں بس فلاں نے میرے ادھار دینے، میں نے کل اسے چھین نہیں چھانا، اس کی ایسی کی تیسی، اس کے محلے میں اس کی گڈ ول برباد کر کے رکھ دوں گا. لیکن وہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنے، تنہائی میں جا کے غور کرے، انشاءاللہ وہ فراخی دینے پہ مجبور ہو جائے گا. کتنی کمال کی ہے. یعنی یہ چیزیں معاشرے کی تشکیل کرتی ہیں. یہ چیزیں مزہ آتا پڑھتے ہوئے. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. مشکل پہ پڑا بندہ، تنگ دست ہے،
اور ایک بندہ آ کے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور آسانی صرف قرض لینے والا پیدا نہ کرے جس نے قرض لینا ہے. تیسرا بندہ دیکھتا ہے یار ایک قرض لینے والا ایک دینے والا, تھرڈ پرسن ہے, وہ آ جاتا ہے اچھا اس نے اس کا قرضہ دینا ہے, یار تو اسے تنگ نہ کر, میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, یہ بھی فراخی ہے, میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں, یہ بھی بہت بڑی فراخی ہے. یا اس میں سے کچھ اپنی طرف سے دے دے, چلو یار یہ میری طرف سے ہو گیا, یہ بھی فراخی ہے. نہ دے, اس کی طرف سے قرضہ دے دے, چلو یار یہ میں دیتا ہوں, ارے بھائی تم مجھے بعد میں دے دینا. کتنی صورتیں, بڑی صورتیں ہیں. بندہ سوچتا چلا جائے صورتیں نکلتی چلی جاتی ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے ہم جب دنیا کے معاملات میں سوچتے ہیں تو صورتیں نکلتی جاتی ہیں. اچھا یہ بھی کام کروں یہ بھی فائدہ ہے, یہ بھی کام کروں یہ بھی فائدہ ہے, صورتیں نکلتی چلی جاتی ہیں. بس اصل بات مرکزی نقطہ دلچسپی ہے. بندے کی جہاں دلچسپی ہوتی ہے وہاں اس کو ایک نہیں 10 نہیں 1000 20 پہلو اس کے سامنے نکلتے چلے جاتے ہیں. بس بندہ یہ سوچے اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں نے تنگنس کے لیے فراخی پیدا کرنی ہے, وہ سوچنا شروع کر دے, اس کے لیے ایسے پہلو نکل آئیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیب سے کچھ بھی نہ جائے پھر بھی وہ فراخی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کاش ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ان چیزوں پہ محنت ہوتی. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ 15 20 کلو کا بیگ ہوتا ہے, وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں, اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. سکولوں کا مقابلہ ہے نظام تعلیم پہ, نصاب تعلیم پہ, نظام تعلیم کے گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں. کنٹرول کیا ہوگا, اوپر والے بھی تو ایسے ہی ہیں, ہر دور میں ایسے ہی ہیں. ورنہ پہلے 2-3 سالوں میں تو تربیت ہو, لیکن تربیت کرنے والے اساتذہ بھی تو ہو نا, پھر یہ ایک الگ موضوع نکل آتا. خیر, وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, ارے بندہ تنگستی میں پڑا ہوا ہے, بندہ اس کے لیے فراخی پیدا کر دیتا ہے. فراخی پیدا کرنے والے کے لیے اللہ کی ضمانت ہے, اللہ فراخی پیدا کرنے والے کے لیے دنیا میں بھی کشادگی پیدا کریں گے, آخرت میں بھی کشادگی پیدا کریں گے. اللہ فراخی پیدا کرنے والوں میں میرا اور آپ کا شمار فرمائے, آمین. محض دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا, دعاؤں سے بہت کچھ بنتا ہے, لیکن حرکت کرنی پڑتی ہے. حرکت اللہ زبردستی نہیں کروائیں گے, حرکت میں برکت ہوتی ہے, حرکت کرنی پڑتی ہے. حرکت کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگے, قدم بھی بڑھائیں. دین کا معاملہ, حضرت جی بس دعا کرے انشاءاللہ, بس میں تیار ہوں. کبھی کہا ہے حضرت جی دعا کرے میں ذرا کھانا کھا لوں, میں ناشتہ کر لوں, دعا کریں. وہ تو بغیر دعا کے شروع ہو جاتے ہیں. اور بڑی بڑی تقریبات میں چلے جائیں ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا, ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے, برا نہ مانیے, انتظام بھی وہ ہوتا ہے جو جانوروں کے لیے ہوتا ہے. انتظام کا نقشہ وہی ہوتا ہے جو نقشہ جانوروں کے لیے اللہ نے رکھا. جانور بیٹھا ہوتا ہے, جب اس کے سامنے اس کی خوراک آ جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کھڑا ہوتا ہے, اور سنت نبوی کیا ہے, جب اس کے سامنے خوراک آ جائے بیٹھ جاتا ہے. اور یہاں کیا ہے, سوشل اینیمل ہے نا, سارے سوشل اینیمل ہیں. اصطلاحات قہر ڈھاتی ہیں, اصطلاحات کو چھوٹا نہ سمجھیں, اصطلاحات قہر ڈھاتی ہیں. آپ نے سوشل اینیمل بنا لیا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ ہو رہی, لے جی کھانا تیار ہو گیا, سب ٹوٹ پڑتے ہیں کھڑے ہو کے. الحمدللہ ہم اس طرح نہیں کھاتے. بڑی سے بڑی تقریب ہو, کبھی اللہ کا شکر ہے یہ چیز, یہ روب پڑا ہی نہیں ہے, نہیں پڑا, اللہ کا شکر ہے. ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر, ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر, غصہ بھی آتا ہے ایسے لوگوں پر. اپنی عزت بھی برباد, سب کچھ برباد کھڑے ہو کے. یہی مہینے 2 مہینے پہلے سیرت النبی کے حوالے سے کہیں کسی سرکاری جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا, میرا بیان تھا. اس کے بعد جب کھانے پہ گئے مجھے لے گئے, سارے بڑے آفیسرز موجود ہیں. جی آ جائیں جی, کھانا کھول گیا جی. کھانا کیا کھول گیا, بندے کا لباس کھل جاتا ہے, کھانا کیا کھلتا. میں کہا جی یہ ایسا تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اللہ کا شکر, ایک دم میں نے دیکھا تو 2-3 صوفے
بچھے ہوئے تھے وہاں، میں آرام سے بیٹھ گیا. میں تو لاتا بھی نہیں ہوں، سیدھی بات ہے، یہ کوئی تکبر نہیں ہے. علماء کو عزت دینا جانیں، علماء سے گفتگو کرنے کا ڈنگ اور سلیقہ سمجھیں. یہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء شرما شرمی ان موضوعات پہ بات نہیں کرتے، لیکن میں آپ سے کروں گا. میں بیٹھ گیا، لائے، پھر میں نے 2-3 دیکھا جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی انتظام کر لیا، بیٹھ گئے. جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی انتظام کر لیا، بیٹھ گئے. بھائی آپ ہمت کر کے بیٹھ جائیں پھر دیکھیں، لیکن ایسی بیوقوفی نہ کریں لوگوں کے جوتوں میں بیٹھ جائیں. یہ بھی بہت بڑی حماقت ہے. نہیں جی سنت ہے، وہ سنت کیا ہے جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں. مت کریں اس طرح، سنت کی تحقیر نہ کیا کریں اس طرح. یہ سنت کی تحقیر ہے. اگلا کھڑے ہو کے کھڑے، آپ اس کے جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں نیچے. غلط طریقہ ہے. دین کو غلط طریقے سے نہ سمجھا کریں. بالکل کبھی ایسا نہ کرے کہ لوگ کھا رہے ہیں آپ ان کے درمیان میں جوتوں میں جا کے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. آپ کو جگہ نہیں ملتی نہ کھائیں. آپ مر نہیں جائیں گے، گھر آ کے کھا لیں. روز کی نیت دل سے نکال دیں، گھر آ کے دال کھا لیں. وہاں عزت کی جگہ ملتی ہے بیٹھ کے کھائیں. وہاں عزت کی جگہ نہیں ملتی شریک ہی نہ ہو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں نا، معاشرے کی قیام کی ستون ہیں یہ چیزیں، ستون ہیں. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ ایسے شخص کی پردہ پوشی دنیا میں بھی کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے. یہ اس کی ذاتی زندگی کی پردہ پوشی ہے. یہ نہیں ایک بندہ کفر بکتا جا رہا ہے اور اب مولوی صاحب آگے سٹیج پہ کہ پردہ پوشی، پردہ پوشی. مولوی صاحب ٹھیک ہو جاؤ، دین کو غلط بیان مت کرو. یہاں پردہ پوشی نہیں، یہاں وہ حکم آئے گا. منکرات کو ختم کرنے کی طاقت ہاتھ سے ہے تو ہاتھ سے کریں، زبان سے ہے تو زبان سے کریں، دل سے ہے تو دل سے کریں. مولوی صاحب نے ہر جگہ اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے حدیثوں کی من گڑت حدیثیں، اور کوئی حدیث صحیح بھی سنائے تو اس کی من گڑت تشریح. ایک شخص علل اعلان دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین کی توہین کرتا ہے، اور آپ آگے سے کہتے نہیں جی آپ پردہ پوشی کریں، پردہ پوشی کریں. کون سی حدیث کہاں جا کے فٹ کرتے ہیں؟ یہ ذاتیات کی بات ہے. کسی کا ذاتی عیب ہے، آپ اس کو نہ اچھالیں. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اب اسی کا بالکل نتیجہ اگلا فرمان ہے. یہ پوری ایک حدیث ہے. وہ اگلا فرمان تو مجھے اتنا پسند ہے، میں بس کہیں میں لگا ہوا بھی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا. کیا بات ہے. صحابہ ویسے تیار نہیں ہوئے تھے، صحابہ کی ویسی تربیت نہیں ہوئی تھی. عملی نمونہ تھے اللہ کے نبی. بات نکلتی تھی پھر اثر بھی کرتی تھی. کتنی کمال کی حدیث ہے. اوتیت جوامع الکلم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے مجھے اللہ کی طرف سے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں. کیا مطلب جوامع الکلم؟ بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سمندر سمویا ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا مختصر پر اثر. لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کی نبی کی شان ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں. مختصر جملہ اور تعلیم و تربیت کا سمندر اس کے اندر، پہلو نکلتے چلے جاتے ہیں. واللہ فی عون العبد، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. مزہ آتا ہے کہ نہیں پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ. آگے بھی سنیے. ومن ستر مسلم ومن سلک طریقا،
یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ کوئی فاصلہ طے کرتا ہے، کسی راستے پہ چلتا ہے، اس راستے پہ چلنے کی اس کی نیت کیا ہے؟ اس کے ذریعے میں وہ علم حاصل کروں جو مجھے خدا تک پہنچا دے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اس راستہ طے کرنے کی وجہ سے سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اب آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، کوئی بندہ فاصلہ طے کرتا ہے، یلتمس فیہ علما، نیت ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے جو اسے خدا تک پہنچا دے، اسے معرفت حاصل ہو جائے. اللہ کرے یہ حدیث میرے اور آپ پہ منطبق ہو جائے. کیا بات ہے! آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ وقت پہ کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ آپ کو دین کی بات ملے. میں کیوں آتا ہوں؟ تاکہ میں سنوں اور سناؤں اور عمل کی نیت کر لوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے حسن ظن کو قبول فرمائے. ورنہ بندے کی اپنی اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کتنی کمال کی حدیث ہے. اللہ اس بدلے میں جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور مولوی صاحب نے کی کہنا جی کوئی گل نہیں، اور مولوی صاحب نے آندہ کی ہے، بس ٹھیک ہے 1:30 بجے نماز ہونی چلے جائیے. یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے. لیکن یہ آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے ممبر پر بٹھایا کس کو؟ آپ نے ممبر پہ اپنے نوکر کو بٹھایا. آپ نیچے آنکھ کریں نیچے ہو جائے، اوپر کریں اوپر ہو جائے، رحمت اللہ برکت اللہ کو سلام کریں، تو ایسے ہی ہوگا. آپ عالم دین کو بٹھاتے ہیں تو پھر نقشہ کچھ اور ہوتا ہے اس مسجد کا. واقعی پھر اس سے آپ کو دین ملتا، علم ملتا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا، ایک جنرل صاحب ریٹائرڈ، میرے دوست کے دوست، ہم بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی جمعے کے لیے اٹھے، میں نے وہاں جمعے کے لیے میں نے وہاں جانا تھا، یہ ڈیفنس سائٹ کی بات. تو انہوں نے کہا جی کہاں جا رہے ہیں؟ بے کہا جی ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. کہتا حالے تو بڑا ٹائم ہے. کہ جی ہم سننے جاتے ہیں. کہتا جو مولوی سے سننا ہے مجھ سے سن لو. انہوں نے کہا جی ہم سننے جاتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. اب میں بیٹھا ہوں ساتھ، میں نے بتایا نہیں، انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ میں ہوں. میں بھی مسکرایا. انہوں نے کہا جی کچھ تعریف کی، ہاں بھئی ہمیں سننے کو ملتا ہے. کہتا پھر میں بھی چلتا ہوں. آ گیا مسجد کے دروازے پر، ہم انہیں جنرل صاحب کی گاڑی سے اترے. انہوں نے کہا ہلے مولوی بھی نہیں آیا ہونا. میں بھی مسکرایا، سیدھے اندر چلے گئے. میں جا کے ممبر پہ بیٹھ گیا، وہ کرسی پہ بیٹھ گیا. جب انہوں نے مجھے کرسی پہ دیکھ لیا تو وہ حیران، یہ کیا ہو گیا. پھر میرے کان آئے، میرے پاس کان پہ انہوں نے حوصلہ افزائی کے کلمات کہے. کہتے پی ایچ ڈی کر کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ بد تعریفی کلمات کی جو مجھے مناسب نہیں، نہ مجھے یاد ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن اتنا مجھے یہ کہتے نا، میں باتیں بھول جاتا ہوں لہجے یاد رکھتا ہوں. میں بات بھول گیا، لہجے یاد ہے بس. میں نے کہا اچھی بات. وہ بیان بھی پھر ایسے ہی تھا کہ کچھ انڈائریکٹلی ان لوگوں پر بھی تنقید تھی، تو میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. وہ بیان کے بعد پھر لائن میں لگ کے ملے، کہتے جی میری آپ سے ملاقات رہنی چاہیے. میں نے کہا ویلکم، حاضر. کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، ملاقات رہنی چاہیے، حاضر. کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو نہ رکھے، ہم اس سے بھی دور انشاءاللہ. ہاں دین ضرور بیان کریں گے، لیکن استغنا علماء کے لیے ضروری ہے. کوئی ایک قدم آگے بڑھے، آپ علماء 2 قدم آگے بڑھے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں کوئی نخرے دکھائے، استغنا دکھائے، تو علماء کو پھر اس سے زیادہ استغنا کی ضرورت ہے. بڑے لوگ ہیں دین سنانے کے لیے، اور بھی ہیں. تو خیر یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے آپ کو دین بیان نہیں کرنا تو پھر ایک امیج یہی بنے گا، مولوی صاحب نے کی بیان کرنا ہے، چھوڑو. یہی ہوگا، امیج بنا ہوا. اسی امیج کی وجہ سے تو یہ جملہ بنا ہوا، پڑھا لکھا مولوی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے پڑھا لکھا وکیل ہے، پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے؟ لیکن یہ جملہ بنا ہی مولویوں کے لیے، پڑھا لکھا مولوی ہے. وکیل ہوتے ہی پڑھا لکھا، انجینئر ہوتے ہی پڑھا لکھا، تو مولوی ہوتے ہی پڑھا لکھا. بھائی وہ میراثی کو مولوی مت کہیں جسے کچھ پتہ نہیں، جو اپنی دھوتی پر بھی گوبر لگا کے آتا ہے اور سال بھر کے آپ کے گندم میں گزارا کر رہا ہوتا ہے، اسے مولوی مت کہیں. آپ علماء کی توہین کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر وللہ الحمد. بندہ راستے پہ چلے دین کے علم کی نیت سے، اللہ اس راستے پہ چلنے کی برکت سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے.
کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث سنی تہجد سے متعلق، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی سے، اور انہوں نے وہ حدیث حضور سے براہ راست نہیں سنی تھی، لیکن کسی سے سنا کہ بھائی فلاں صحابی ہیں، انہوں نے براہ راست حضور سے تہجد والی وہ حدیث سنی ہے، کیونکہ بہت سی حدیثیں ہیں تہجد کے حوالے سے۔ وہ بس اسی صحابی کی زبان سے سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ پتہ چلا کہ وہ صحابی جنہوں نے براہ راست حضور سے سنی ہے وہ دمشق میں رہتے ہیں، اور مدینے سے دمشق کا سفر 1500 کلومیٹر، لق دق صحرا۔ انہوں نے اپنا اونٹ یا اونٹنی نکالی، سوار ہوئے، 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ حضرت جابر پہنچے دمشق میں اور ان کا اتا پتہ تلاش کیا، سیدھے وہاں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، تعارف کروایا۔ ان کا کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ نے تہجد کی متعلق ایک ایسی حدیث سنی ہے جو میں نے سرکار دو عالم سے نہیں سنی، آپ نے سنی ہے تو میں آپ کی زبان سے براہ راست سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہ آ جاؤ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور حدیث بھی سنا دوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ کوئی فاصلہ طے کرتا ہے اور اس نیت سے طے کرتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ علم جو اللہ کی معرفت اس سے حاصل ہو، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث، یہ جملہ سنایا، اس کے بعد وہ تہجد والی حدیث انہیں سنائی۔ انہوں نے کہا جی کھانا کا نہیں، میں اس سفر کو خالص رکھنا چاہتا ہوں کہ اسی حدیث کے لیے آیا تھا، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ بس حدیث لی، واپس 1500 کلومیٹر کا سفر شروع کر دیا مدینے کی طرف۔ یہ دین ویسے زندہ نہیں رہا، اس دین کے لیے قربانیاں لگی ہیں، اور اس دین کے لیے سب سے پہلی قربانیاں نبی کے بعد گواہان نبوت نے دی ہے، اور جو گواہان نبوت پر حملہ کرتا ہے دراصل وہ نبوت پر حملہ کرتا ہے۔ صحابہ کو سمجھے تو صحیح پہلے آپ، پھر زبان درازی کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں خطائیں گننی ہیں، آپ کے باپ دادا بہت ہیں، اپنے باپ داداؤں کی خطائیں گننا شروع کر دیں، ڈی این اے کروائیں، جو مرضی کروائیں، اپنا بھی ڈی این اے کروائیں، ان کا بھی کروائیں، پھر تحقیقی کتابیں لکھیں۔ اس سائنٹیفک دور میں تو تحقیقی کتابیں لکھنا اور آسان ہو گیا، کریں۔ باپ دادے کی وہاں بوسیدہ ہڈیاں بھی ہوں گی، وہاں سے بھی سارا کچھ رپورٹ نکل آئے گی کہ آپ کس کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے نہیں۔ شرم نہیں آتی صحابہ پر بات کرتے ہوئے؟ پہلے اپنے شجر نسب پہ بات کریں، پھر صحابہ پر آئیں۔ یہ ہے حضرت جابر، ایک حدیث کے لیے، حالانکہ وہ تہجد کے لیے، وہ بھی ان کے لیے ضروری نہیں، اور وہ تہجد کے بارے میں حدیثیں جانتے بھی تھے، لیکن براہ راست سننے کے لیے کہ جس صحابی نے حضور کی زبان مبارک سے سنی، میں براہ راست انہی سے سنوں۔ 1500 کلومیٹر کا سفر آج کے دور میں نہیں کیا، اس دور میں کیا، اس دور میں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ فِي بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا سننا سنانا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے سنانے والوں کی مجلس پر سکینہ اطمینان نازل کر دیتے ہیں۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ایسی مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ایسی مجلس کو ملائکہ رحمت بھی ڈھانپ کر اللہ کے حضور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جمع ہیں، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہیں، اللہ ہی کے قرآن، اللہ ہی کے نبی کے فرامین پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کرے رحمت نازل ہو رہی ہو، اللہ ہمارے دلوں پہ سکینہ نازل فرمائے، اللہ کرے اس پوری مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اور ضرور گھیرا ہے، میری وجہ سے نہیں، آپ میں سے کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں، ایسے اہل اللہ درمیان میں موجود ہوں گے جو قسم بھی کھا لیں تو اللہ پوری کر دے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا شجر نسب اسے آگے کبھی بھی نہیں کر سکتا۔
حدیث اس پہ ختم ہو رہی ہے، یہ حدیث اس پہ ختم ہو رہی ہے. کتنی بڑی حدیث ہے. وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، لم یسرع بِهِ نَسَبُهُ، اس کا شجر نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اسلام نسلی دین نہیں ہے، اسلام اصلی دین ہے. اسلام نسل پر منحصر نہیں ہے، اسلام اپنے اصل پر منحصر ہے. وہ سلمان فارسی بھی آ جائے قبول، وہ بلال حبشی بھی آ جائے قبول، وہ صہیب رومی آ جائے ناقابل، وہ صہیب رومی آ جائے قبول، وہ ابو طالب نہ ہے ناقابل قبول، وہ ابو جہل نہ ہے ناقابل قبول، وہ ابو لہب نہ ہے ناقابل قبول. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. ہدایت اسے ملے گی جو چاہے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں ملے گی. دنیا اسے بھی ملتی جو چاہتا ہے، جو اسے بھی ملتی جو نہیں چاہتا. باپ بیٹے کو آگ کر دیتا ہے، بین اپنی جائیداد منقولہ غیر منقولہ سے آگ کر دیا. باپ کے مرنے کے بعد شریعت کہتی ہے جسے آگ کیا وہی وارث ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے دین. نبی علیہ السلام کی حدیث عن حارثة بن وهب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، الا اخبرکم باہل الجنہ، ارے میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ جنت والے کون ہیں؟ کل ضعیف متضعف، ہر وہ بندہ جو اپنے حالت کے اعتبار سے بڑا کمزور ہے، اس کے بالکل بے بسی ہے، قسم پرسی ہے، حالات اس کے بڑے کمزور ہیں. متضعف، اور اس کی اس ضعیفی کی وجہ سے اس کی حالت کی کمزوری لوگوں پر بھی ظاہر ہو رہی ہے. وہ اپنے تواضع کی وجہ، اس کے اپنے تواضع اور عاجزی کی وجہ سے اس کی کمزوری لوگوں پہ بھی ظاہر ہو رہی ہے. یا اس کو متضعف بھی پڑھا گیا ہے. کل ضعیف متضعف، وہ بندہ جو خود بھی کمزور ہے. ہوتے ہیں لوگ کمزور، لیکن ان کی سفید پوشی ایسی ہوتی ہے لوگ ان کو کمزور نہیں سمجھتے. لیکن یہاں حدیث میں ہے وہ ایسا بندہ ہے جو خود بھی کمزور متضعف، لیکن اس کا بھرم لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے بھی کمزور ہی سمجھا جاتا ہے. اور اس میں متضاعف کی روایت بھی ہے. سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے تقریباً، متواضع ہے، عاجزی کرنے والا. یعنی ہر وہ بندہ جو خود بھی کمزور ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کی کمزوری، اس کی عاجزی، اس کی بے بسی، اس کی قصب پرسی ظاہر ہے. ٹھیک، ڈبل کام ہو گیا نا. لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ اللہ پہ قسم کھا کے بات کرے تو اللہ اس کے قسم کی وہ لاج رکھتے ہیں کہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. ایسے خوش قسمت انسان بھی ہیں کہ لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے. وہ کمزور ہیں، حالات نہیں ہیں، دیکھنے میں بھی کمزور، کچھ بھی نہیں. لوگوں کے دروازے پہ جائیں تو لوگ دھکے دے کے باہر نکال دیں، لیکن وہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ وہ اللہ پہ قسم کھا کے بات کر دیں، اللہ ان کی قسم کی وہ لاج رکھتا ہے کہ اس بات کو پورا فرما دیتا ہے. اس کی میں تشریح کروں گا، چل ابھی کر دیتا ہوں. ایک حدیث سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں. دو عورتیں آپس میں لڑ پڑیں دور نبوت میں. وہ کوئی ہوگی باکسر، عورت نے دوسری عورت کو کہ دانت پہ مارا، دانت ٹوٹ گیا. تو وہ سن بسن نہیں ہے نا، دانت کے بدلے. آپ ذرا یہ لائیں تو صحیح قانون، پھر دیکھیں معاشرہ سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں. 70-80 سال میں کچھ اور نہ کر سکے، ہجڑا بنانے کا خیال آپ کو آ گیا. انشاءاللہ اس پر بھی بیان ہوگا خدا کی حاکمیت کی روشنی میں. شرم نہیں آتی ہے. ہجڑا بننا ہے، سب سے پہلے میڈیکل کروانے کے بعد ہجڑا بنانے والوں کو سب سے پہلے ہجڑا بنایا جائے. جو ہجڑا بنانے کا جنہوں نے قانون بنایا ان کا میڈیکل کروا کے ان کو ہجڑا بنایا جائے سب سے پہلے. لا الہ الا اللہ. خیر، وقت کا میں موضوع کچھ اور کہیں نہ چلا جائے. تو میں بات کر رہا تھا ایسے لوگ بھی ہیں وہ قسم کھا لیں اللہ کی، ان کی قسم کی لاج رکھ لے. دو عورتوں کی لڑائی ہوئی، ایک عورت نے ایک عورت کا دانت توڑ دیا. نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ آ گیا. نبی علیہ السلام نے کہا دانت کے بدلے تو دانت توڑا جائے گا. تو جس عورت نے دانت توڑا تھا اس کے سرپرست نے کیا کہا سنیں، کہتا اللہ کی قسم یا رسول اللہ اس کا دانت توڑا نہیں جائے گا.
بندے کا ذہن منفی پہلو کو جلدی لیتا ہے. اب آپ سمجھیں گے اس نے انکار کر دیا. نہ، اس نے اللہ پہ بات کر کے قسم کھائی. انشاءاللہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، دان نہیں ٹوٹے گا. ہوا ایسے ہی. جب فیصلہ ہونے لگا کہ دان توڑنا ہے اس کا، جس کا دان ٹوٹا تھا وہ آ گئے، نہیں یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. اور سرپرست نے قسم کھائی تھی، یا رسول اللہ اللہ کی قسم اس کا دان توڑا نہیں جائے گا. اللہ نے اس کی قسم کی لاج ایسی رکھی کہ مظلوم کے دل میں نرمی ڈال دی. اور نرمی ڈال کے اللہ نے اس پہ ظلم نہیں کیا، پتہ نہیں اس کو کیا کچھ ملے گا. اب وہ یہاں تفصیل کا موقع نہیں. مظلوم کو اللہ بے آسرا رہنے نہیں دیتے. یہ تو یہاں کا نظام ہے. ظالم تان کے عدالتوں میں آتا ہے اور مظلوم سر نیچے کر کے آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دروازے پہ ڈلے جائیں تو لوگ ان کو دھکے دیں، لیکن اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں وہ اللہ پہ رکھ کے بات کر کے قسم کھائے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کے اس کو پورا کر دیتے ہیں. یہ بھی اسی قسم کا بندہ ہے. اللہ کو یہ بندہ اتنا محبوب ہے کہ اس نے اللہ پہ بات کو رکھ کے قسم کھائی. اللہ نے اس کی قسم کی لاج رکھ کے ورثہ کے دل میں محبت پیدا کر دی، نرمی پیدا کر دی، جنہوں نے معاف کر دیا. لا الہ الا اللہ. کتنی بڑی بات. پھر آپ نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، ارے میں تمہیں اہل نار کی خبر نہ دوں؟ جہنم والے کون ہیں؟ فرمایا کل عتل، ہر وہ شخص جو کھردرا ہے، نرمی سے بات کرنا جانتا ہی نہیں ہے، درست مزاج ہے، جواز اکڑ باز ہے، شیخی باز ہے، اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ بات کرنا بھی توہین سمجھتا ہے. اب یہاں موقع نہیں بات کرنے کا. بچوں کے ساتھ انگلش، نوکروں کے ساتھ مادری زبان اردو بھی نہیں. دیکھا نہیں لوگوں کو آپ نے؟ یار آپ انگلش بولیں گے بھی تو کتنی اچھی بول لیں گے، مجھے ذرا یہ بتائیں. آپ کاٹھے انگریز کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں انگلش بولنے میں؟ یہ قوم 70 سال سے گونگی بہری بنی ہوئی ہے، فیصلے آنے کے باوجود اس پر عمل نہیں ہے. اس قوم کا کوئی پرسان حال ہے؟ خدا کی قسم آج اس مادری زبان کو، قومی زبان کو آپ نافذ کر دیں، ورکشاپ میں بیٹھے ہوئے لڑکے میرے اور آپ سے آگے نکل جائیں گے. اللہ نے ان کے اندر اتنی ذہانت رکھی ہوئی ہے، ان کی ذہانت کو آپ نے انگلش کا بیریئر رکھا کے روک دیا ہوا ہے. یہ پورے روکنے والے دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں. آپ کے بچوں سے یہ آگے نہ نکلے، میرے اور آپ کے بچوں سے، ہم سب سے آگے نہ نکلے. پھر دیکھیں یہ بچے جو ورکشاپوں میں ہیں، 2-2 انچ کی ان کے کیا کہتے ہیں بیل جمی ہوئی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، اور اتنے ذہین ہوتے ہیں، گاڑی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے سارا بتا دیتے ہیں کمپیوٹر سے پہلے ہی. ذرا اردو لا کے انہیں پڑھائیں تو صحیح، کتنے بڑے انجینئر نکلتے ہیں، کتنے بڑے ٹیکنیکل یہ لوگ ہیں، ٹیکنیکل مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں. وہ میں ٹیکنیکل سپیکنگ کی بات نہیں کر رہا، ٹیکنیکل مائنڈ کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آئی بات کی؟ دین کے خلاف بندہ بکتا جائے ٹیکنیکل سپیکنگ، ایسا نہیں ہوتا. کتنی بڑی بات. مستکبر وہ بندہ جو تکبر کرے، یعنی درش مزاج ہو، کھردرا ہو، جواز شیخی باز ہو، نیچے والوں سے بات کرنا پسند نہ کرے، تکبر کرے، یہ اہل نار ہیں. ایک اور حدیث سن لیں انشاءاللہ، پھر بات کو جلدی ختم کرتے ہیں. حدیث ہے حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا احتجت النار والجنہ، جنت اور جہنم میں آپس میں مباحثہ ہو گیا. قیامت کے دن زبان نہیں بولے گی، کیا بولیں گے؟ ہاتھ پاؤں بولیں گے. تو جنت اور جہنم نہیں بولیں گے. جہنم کا بولنا تو قرآن کے اندر بھی ہے، حل من مزید، یا اللہ کچھ اور بھی ہے اپنے اندر ٹھونس دوں. جنت اور جہنم میں مکالمہ ہو گیا. جہنم نے بڑے فخر سے کہا فی الجبارون والمتکبرون، ارے میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر ہیں، میرے اندر بڑے بڑے جبار متکبر ہیں. مال پہ تکبر، جاہ پہ تکبر، منصب اور عہدے پہ تکبر، اولاد پہ تکبر، شجر نسب پہ تکبر، میرے اندر تو بڑے بڑے جابر اور متکبر ہیں. جنت نے کہا فی ضعفاء الناس و مساکینہم، میرے اندر تو لوگوں میں جو کمزور سمجھے جاتے ہیں وہ ہیں، جو مسکین سمجھے جاتے ہیں وہ ہیں.
مسکین اور فقیر میں فرق ہے. عام یہ تو فرق یہاں ہے. ویسے جو اللہ کے نبی نے دعا کی نا، یا اللہ مجھے احیینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں موت دے، مسکینوں میں اٹھا. وہاں طبیعت کی مسکینی، عاجزی، تواضع مراد ہے. ورنہ اللہ کے نبی نے تو فقر سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یا اللہ میں تو اس سے فقیری، مفلسی سے پناہ مانگتا ہوں. لا الہ الا اللہ. جب جنت جہنم کا یہ آپس میں مکالمہ ہوا تو فقضى اللہ بینہما، اللہ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا. اللہ نے کہا جنت کو انک الجنہ رحمتی، جنت تو میری جنت ہے، تو سراسر میری رحمت ہے، تو میری رحمت کی علامت ہے. ارحم بک من اشاء، میں تیری ذریعے جس پہ چاہوں گا رحم کر دوں گا. کہ وانک النار، اے جہنم تو نار ہے، آگ ہے. عذابی، تو میرا عذاب ہے. وعذب بک من اشاء، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں عذاب دے دوں. اور تم دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو میں انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا. جنت کو اپنے بندوں سے بھر دوں گا، جہنم کو شیطان کے بندوں سے بھر دوں گا. لا الہ الا اللہ. ایک اور حدیث سنیں، ترجمہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس حدیث پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اربعن، 4 چیزیں ایسی ہیں، ان کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. 4 چیزیں ایسی ہیں اگر تمہارے اندر ہیں تو دنیا میں کچھ اور نہ ملے تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. 4 چیزیں تم میں ہوں، بس کوئی نعمت تمہیں دنیا کی نہ ملے، کوئی تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا؟ سنیے. حفظ امانہ، تمہارے اندر امانت کا وصف ہو، امانت داری ہو. امانت صرف پیسوں کو رکھنے کو نہیں کہتے، امانت بڑا وسیع مفہوم ہے. حق کو حقدار کے سپرد کر دینا، حقدار کے حق کو اپنے پاس طریقے سے رکھنا، یہ ساری چیزیں امانت میں آتی ہیں. ایون یہ ووٹ کرنا بھی امانت کے اندر داخل ہے. تو یہ بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن وقت نہیں، صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں. حفظ امانہ، امانت کا وصف، امانت کی حفاظت تمہیں کرنے آتی ہو. وصدق حدیث، سچ بولنا آتا ہو. صادق امین ہو گیا نا، الصادق الامین. تیسرا وصف وحسن خلیقہ، اخلاق تمہارے اچھے ہوں. اخلاق وہ یورپین جو سٹائل کا اخلاق نہیں، ہمارے اخلاق کی اپنی ڈیفینیشن ہے، ہمارے اخلاق کے اپنے معیارات ہیں. وہاں تو بدکاریاں بھی اخلاق میں داخل ہیں، بہت کچھ اخلاق میں داخل ہیں، وہ ہمارے اخلاق کے دائرے میں چیزیں نہیں آتی ہیں. یہی وجہ ان کے ہاں ڈیبیٹ چلتی ہے قانون کا تعلق اخلاق سے ہے یا نہیں. جورسپروڈنس والے جانتے ہیں قانون کا تعلق اخلاق سے ہے نہیں، ان کے ہاں ڈیبیٹ چلتی ہے، اور ہمارے ہاں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. قانون اخلاق سے باہر ہو ہی نہیں سکتا. وہ قانون ہی کیا جو بد اخلاقی پر مبنی ہو، وہ قانون ہی کیا جو شراب کو اجازت دے، وہ قانون ہی کیا جو ہم جنس پرستی کی اجازت دے، وہ قانون ہی کیا کہتے ہیں لڑکا لڑکی رضامندی سے جو مرضی کریں. ہمارے ہاں اس کا کوئی یہ ڈیبیٹ پیدا ہی نہیں ہوتی. وہاں ان کے ہاں یہ ڈیبیٹ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ وہ وہی سے کٹ چکے ہیں. وہ حسن خلیقہ، اخلاق تمہارے اچھے ہوں. 3 ہو گئی. چوتھا وعفۃ فی طعمہ، جو خوراک تمہارے اندر جا رہی ہے، جو لقمہ تمہارے اندر جا رہا ہے، وہ پاک دامن ہو، پاک ہو. عفت پاک دامنی کو کہتے ہیں، یعنی پاک ہو. کیا مطلب؟ وہ خوراک حلال ہو. بندے کو حلال خوراک مل رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، صادق ہے، امین ہے، اخلاق اچھے ہیں. بس یہ 4 صفات جس کے اندر آ جائیں، 4 خوبیاں مل جائیں، باقی کچھ بھی دنیا کا نہ ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ.